قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھو میں رسول اپنی رسالت کو پہنچانے کے بدلے میں تم سے اولاد لینے نہیں آیا، جاگیر لینے نہیں آیا، مال لینے نہیں آیا، املاک لینے نہیں آیا، زیورات لینے نہیں آیا. اے رسول تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت قائم کرو. ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو صحیح ہے نا آیا. اب لفظ محبت کیوں نہیں لایا؟ یہ مودت کو لے کر آیا. کہہ دیتا محبت قائم کرو. یہ مودت قائم کرنے کا کہا توجہ ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑا سا کلام کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو بات ڈیلیور ہو رہی ہے کہ آپ کلام کریں گے تو میں پڑھوں گا نا. یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کی خاموشی مطلع کر دیتی ہے تشویش کہ آپ کو شاید بات نہیں پہنچ. یہ محبت کا کیوں نہیں کہا؟ سب سے آپ نے یہ سنا کہ رسول سے محبت قائم کرو، محبت قائم کرو. کہیں تو کوئی کہہ دے گا کہ رسول کہہ کے نہیں بھائی محبت قائم کرو، محبت نہیں. یہ محبت کا کیوں کہا؟ بھائی رسول جانتا تھا کہ محبت ہے واسطوں کی محتاج. جو پہنچ رہے ہیں مولا علیہ السلام تک جو نہیں پہنچے میں پہنچاؤں گا. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ آج جان لیں گے. رسول نے کہا محبت قائم کرو. محبت نہیں، محبت ہے واسطوں کی محتاج. کسی سے محبت اور اس کے حسن کے ذریعے جب تک حسن قائم رہا محبت قائم رہی. جب 60 سال کے بعد حسن چلا گیا محبت ختم ہو گئی. کیوں؟ واسطہ تھا وہ حسن. بولو 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 تھوڑا سا بولو میرے ساتھ چلو، سب میرے ساتھ چلو. کسی سے مال کے ذریعے محبت ہوئی جب تک محبت قائم رہی. جہاں مال ختم ہوا محبت ختم. کیوں؟ واسطہ تھا مال. رسول نے کہا محبت قائم کرو، محبت. یہ دعویٰ محبت کیوں کیا؟ دعویٰ محبت کیوں نہیں کیا؟ رسول جانتے تھے کہ محبت کا واسطہ محبت کا واسطہ نہیں. جب تک اللہ رسول کا وجود رہے گا دعویٰ محبت قائم رہے گا. اے رسول محبت والوں کو تو بتا دیا کہ ان کے لیے حال کے لیے محبت قائم کرو. یہ حال کا تعارف کرا. ہر ایک اپنی مرضی کا حال میں لے آئے گا، ہر ایک اپنی مرضی کا حال میں لے آئے گا. اب یہ کنفیوژن دور کیسے؟ حال والے کون ہیں؟ یہ حال والے کون ہیں؟ باہر والے کون ہیں؟ بھائی کوئی دعوے دار ہے نا کہ یہ بھی حال، وہ بھی حال، وہ بھی حال، یہ بھی حال. تو اب رسول سے پوچھتے ہیں. اس لیے کہ جب رسول نے بتایا تو تعارف کرانا رسول کا کام ہے. مجھے نہیں پتا فتح مکہ کا موقع تھا، تاریخ نے بتایا، ہم نے تاریخ کی طرف رجوع کیا. اور وہ تاریخ جو قرآن سے مطابقت رکھی ہم لے لیتے ہیں، جو قرآن سے مطابقت نہ رکھی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. تاریخ نے بتایا فتح مکہ کا موقع. ہر طبقے کا مسلمان رسول کے ساتھ. جب فتح مکہ ہو گیا رسول مکے میں داخل ہو گئے. اب آیا اذان کا وقت. بزرگوں سے نہیں، نوجوان دوستوں سے بات کر رہا ہوں. فتح مکہ کا موقع، ہر طبقے کا مسلمان رسول کے ساتھ پہلے سے لے کر آخر تک. اور جو فتح مکہ کے موقع میں اسلام لائے وہ بھی ساتھ. موقع آ گیا اذان کا. اب رسول نے کہا بلال کو، شریف مؤذن نے سلام ہے، جاؤ بلال کعبے کی چھت پہ اذان دو. کعبے کی چھت پہ اذان دو. کعبے کی چھت پہ کس ساتھ سمجھو. اب جب کعبے کی چھت پہ بلال کو بھیجا، رسول حضور نے انتظار کر رہے ہیں جب اذان شروع ہوگی، جب اذان شروع ہوگی. کافی دیر گزر گئی. رسول نے صحابہ کرام کو بھیجا، بھائی جاؤ جا کے بلال سے پوچھو کیا پریشانی ہے، اذان کیوں نہیں دیتا. بسم اللہ. آل کا تعارف کرانا ہے، آل کا تعارف. رسول جب دعویٰ محبت کر رہا ہے تو حال کا تعارف بھی تو رسول کرائے گا نا. اب جب صحابہ آئے بلال صاحب نے کعبہ کی چھت پر پریشان تردد میں، اس شراب کی کیفیت میں، کہنا بلال اذان کیوں نہیں دیتا، رسول انتظار کر رہے ہیں. بلال نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مکے میں مدینے میں جب اذان تھی رخ کعبے کی جانب، طائف میں جب اذان تھی رخ کعبے کی جانب، غزوات میں جب اذان تھی. یار کلام کرو نا یار. جہاں جہاں اذان تھی رخ تھا کعبے کی جانب. خود کعبے میں جب اذان تھی تو میرا رخ تھا کعبے کی جانب. آج تو رسول سے پوچھو چڑھا چھت پہ ہو رخ چہرہ کیا کروں. صاحب آئے رسول سے بات اور اگر یا رسول اللہ بلال نے اس پریشانی کا حل پوچھا ہے. رسول نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، پورے مجمع میں نگاہ دوڑائے، جہاں علی کھڑا ہے رخ چہرہ وہاں پر ہے. مولا آپ کو سلامت ہے. زحمت اٹھا کے میرے بزرگ اسلام آباد سے میرے ساتھ آنا جاتا ہے. سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا. صاحب سے سلامتی کے لیے، آقا مقدس صاحب اور ہر مومن حضرات کی سے سلامتی کے لیے بآواز بلند تر سلام. پریشان ہو گئے ہوں گے بہت سارے لوگ، یہ مولانا کیا
برباد کر دی. بھائی میں نے کہا, زمانے مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی انت مثل الکعبہ, علی تیری مثال کعبے کی ہے, کعبے کی. اس سے نہیں لڑو بھائی, رسول سے لڑو, اس سے ناراض نہیں ہونا. یہ رسول فضیلت بتا کے جا رہا ہے علی, علی تو مثل کعبہ ہے. بلال اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اذان دے, یہ آل کا پہلا سلسلہ ہے. پہلا سلسلہ, اسی سے نسل امامت چلے گی, اسی سے نسل آل چلے گی. تو آل کا پہلا سلسلہ علی, پہلا نقطہ علی, پہلا فرد علی, پہلا نور علی. اب جو دعویٰ محبت ہے سب اسلام والوں کے لیے, سب قرآن والوں کے لیے, سب صاحبان ایمان کے لیے, تو مانے کیسے؟ محبت کا دعویٰ پورا کیسے ہوگا؟ پورا ہوگا دعویٰ محبت, اور یہ محبت کا دعویٰ اپنے زمانے والوں کے لیے نہیں تھا, ہر زمانے والے کے لیے, آج والوں کے لیے بھی. تو دعویٰ محبت کو پورا اتر رہا ہے. بھائی دعویٰ محبت یا رسول اللہ پورا کیسے کریں؟ تو سن لو محمد علی شاہ علی قاسم سے جملے کو اپنے ذہنوں میں نقش کر لینا. بھائی آل سے دعویٰ مودت مانگا, اب یہ دعویٰ مودت یا رسول اللہ پورا کیسے ہو؟ کہاں پورا ایسے ہوگا جو درجہ علی کا ہے اس درجے پہ رکھ کر علی کو ولی مانو, غیر کو نہیں. جہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے, جہاں پہ عقل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے, وہاں امیر علیہ السلام کو مصروف جنگ دیکھا ہے. اور پہنچ سکے نہ جہاں پہ, پہنچ سکے نہ جہاں پہ مفتیان دین اختر, وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا. جو جس درجے میں ہے اس درجے میں مانو, علی اول ہے. تو دعویٰ محبت جب پورا ہوگا جب علی کو اول مانو, علی کو خلیفہ بلا فصل مانو. میں نے بہت عرصہ پہلے شعر کہا تھا, جو اہل بیت کی بزرگوار نے میرے اس ذوق کو, اس شوق کو بھی بیدار کر دیا. جو اہل بیت کے نام و نشان کے دشمن ہیں وہ ہیں زمین پہ مگر آسمان کے دشمن ہیں. رینگ رہے ہیں زمین پہ, رینگ رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح, لیکن آسمان کے دشمن ہیں, آسمان کے دشمن ہیں. اور خدا کے لیے توجہ, جو اہل بیت کے نام و نشان کے دشمن ہیں وہ ہیں زمین پہ مگر آسمان کے دشمن ہیں. اور علی سے پوچھ لیں آخر یہ کر دیا صاحب, کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ماں کے دو تین چیزوں میں بخل نہ کیا کرو, ایک درود میں اور ایک نعرہ. جب نعرہ لگتا ہے تو جتنی طاقت پروردگار نے دی ہے اس سے بھرپور جواب دو. حق ہے درود پڑھنے کا, وہ درود اس طرح سے پڑھا کرو. مل کر محمد والے محمد کی ذات پر بلند ترین صلوات. یا علی انت مثل الکعبہ, تیری مثال کعبے کی. بلال پریشان نہ ہو, جہاں علی ہے وہاں دیکھ کر اذان دے, اس لیے کہ تو کعبے کی چھت پر ہے لیکن مثل کعبہ تیرے سامنے ہے. جو ہے نا علی مثل کعبہ. اب توجہ رہے, توریت, انجیل, زبور, قرآن, 4 آسمانی کتابیں, ٹھیک ہے نا. ان چاروں میں سے 3 اور قرآن میں انفرادیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب توریت کو نازل کیا یا کافر کا تذکرہ کیا یا مومن کا تذکرہ کیا. انجیل آئی, اس میں کافر کا تذکرہ ہوا یا مومن کا تذکرہ ہوا. توریت آئی, اس میں انجیل کا تذکرہ ہوا یا مومن کا تذکرہ ہوا. لیکن جب قرآن آیا نا تو کافر, منافق اور مومن
خدا کے لیے توجہ، خدا کے لیے توجہ یار، خدا کے لیے توجہ. اب اگر آپ جانتے ہیں تو پھر میں کیا بتاؤں، اگر نہیں جانتے تو مجھ سے سن لیں. بھائی یا اللہ یہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں یہ کافر مومن کافر مومن کافر مومن یہ منافق کو کیوں نہیں رکھا؟ کیا 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 داؤد کی امت میں منافق نہیں تھے؟ کیا موسیٰ کی امت میں منافق نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ کی امت میں منافق نہیں تھے؟ تو اللہ کا جواب آیا نہیں تھے، اس لیے کہ یہ کافر تھا یا مومن تھا، یا تو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا. داؤد کے زمانے میں داؤد کو مانتا یا نہیں مانتا، جو مانتا ہے وہ مومن، جو نہیں مانتا وہ کافر. موسیٰ کے زمانے میں جو مانتا ہے وہ مومن، جو نہیں مانتا وہ کافر. عیسیٰ کے زمانے میں جو مانتا ہے وہ مومن، جو نہیں مانتا وہ کافر. لیکن محمد کے زمانے میں عجیب مسئلہ اٹھا، جو مانتا تھا وہ مومن، جو نہیں مانتا تھا وہ کافر. لیکن تیسرے وہ تھے جو مانتے بھی تھے لیکن دل سے علی کی ولایت کا انکار کرتے تھے. یا اللہ انہیں پہچانے کیسے؟ جب جہاں جس محفل میں علی کا تذکرہ ہو، اگر چہرے پہ شادابی آئے سمجھ لینا مومن، چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا منافق. نعرہ رسالت، 5 نعرہ پنجتن پاک بیگ بہا نعرہ حیدری. میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے، میزان جہالت میں گوہر تول رہا ہے، اور پیمانہ تبلیغ میں سم گھول رہا ہے. یا علی ولی کہنے سے کوئی روکے تو یہ سمجھو شیطان کی فیملی سے کوئی بول ہے. دیکھیں کثیر سفر بھی ہوں، آنے سے پہلے تک روزوں میں بھی تھا، تھکاوٹ بھی ہے. جب گھر سے دور ہوتا ہے انسان تو پھر وہ لوازمات چھوڑ کے آنے پڑتے ہیں نا. بہرحال آپ کی تھکاوٹ کا بھی اندازہ، لیکن آپ میری تھکاوٹ کا بھی احساس کریں. تو کوشش یہی کریں کہ مجھے زیادہ جوش سے نہ پڑھنا پڑے، چونکہ رات میں مجھے تو مجالس سے پڑھنا ہے پنڈی میں، اسلام آباد کے مرکزی امام بارگاہ کی ششکون میں انشاءاللہ. تو بہرحال تینوں کتابوں میں منافق نہیں آیا. یہ قرآن منافق آیا. منافق کی تعریف یہ ہے کہ جو علی کی ولایت سے جلی، جو علی کی ولایت سے منہ بنایا. اب علی کا کمال یہ ہے، علی کا کمال ہے کہ اللہ کو اللہ سے مرتبے میں دو چھوٹے جو انہوں نے پہچانا. ایک ہے میرا رسول، ایک ہے میرا علی. لیکن اب کمال رسول کا یہ تھا کہ رسول کو ایک بڑے نے پہچانا، ایک چھوٹے نے پہچانا. یار واقعات والوں اگر خاموش رہو گے تو تمہارا نصیب تمہارا مقدر. میں بات کر کے چلا جاؤں گا، اگر تمہارے سروں سے گزر گئی تمہارا نصیب ہے، پھر نصیب کو پیٹتے رہنا. محمد علی شاہ قاسم نے جملہ تمہیں دے کے جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کو پہچانا دو چھوٹوں نے، جو مرتبے میں اللہ سے چھوٹے. رسول کا امتیاز یہ ہے کہ ایک بڑے نے پہچانا اللہ نے، ایک چھوٹے نے پہچانا علی نے. لیکن دنیا والوں اپنی عقل کی کسوٹی پر علی کو نہ پرکھا کرو. علی کو کمال اول ہے اللہ کا، جسے کسی چھوٹے نے نہیں پہچانا. اگر پہچانا تو دونوں بڑوں نے، ایک اللہ نے ایک مصطفیٰ نے. مولوی علی کو پہچانتے چلا علی ولی کا ملنگ کسی کلندر سے کم نہیں، علی ولی کا ملنگ کسی کلندر سے کم نہیں. اس کی سخاوت کا کشکول کسی تونگر سے کم نہیں. کیا مجال بروز معاشر فرشتے ہمیں نہ دے سلامی، کیا مجال بروز معاشر فرشتے ہمیں نہ دے سلامی. ہمارے سینوں پہ داغ ماتم نشان حیدر سے کم نہیں. دیکھو دیکھو بولو تمہیں سلامت رکھے. آج تمہیں بات کر کے تو سنتے جاؤ. یہ مجلس میں جو آگے بیٹھے کبھی سوچتے ہو کہ حسین کا ذکر عبادت ہے، حسین کا ذکر عبادت ہے. سنا ہے نا بزرگ
नौजवानी से किस मंजिल पर आ गए, यही सुनते रहे तो नौजवान सुन रहे हैं, ये भी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, हम भी सुन रहे हैं, हम भी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। मेरी तो रीस सफेद हो गई है, लेकिन मैंने काला खजाब क्या होगा, तो जिसकी दाढ़ी सफेद हो जाए वो ऐसी मुझे आ जाता है। अब आप साथ रहे, मेरा बुजुर्ग मेरा मेरा मेरे मेरे साईं सलामत रहे, सुनते हो ना बच्चे, मेरे हुसैन इबादत है का मातम के निशान निशान अदर से कम नहीं है, ठीक है ना, सुन लिया ना। कुरान क्या कहता है, या मुन्नुना अलैका नस्लम कुल तमन्नु अलैहि अस्लामकुम, या मुन्नुना ए रसूल इनसे कह दो, इनसे कह दो जो इस्लाम लाए। क्यों कहा रसूल ने? एक मौके पर, एक जंग के मौके पर रसूल ने हुक्म दिया साहब कराम को कि जाओ जाके खंदक खोदो, दुश्मन सामने होने वाला है। अम्मार बिन यासिर खंदक की खुदाई कर रहे थे कि एक सहाबी का गुजर हुआ। अब जब खुदाई होती है तो मट्टी तोड़ती है, फितरत है, हर जगह का रूटीन है। वो मट्टी उड़ी, उड़ते हुए सहाबी के चेहरे पे गई, उसने अपने चेहरे को मट्टी से बचने के लिए रुमाल से ढांप लिया। तो अम्मार बिन यासिर ने कहा, भाई इतने अजीम काम के लिए हम खुदाई कर रहे थे, इस्लाम के काम के लिए खुदाई हो रही, तू इससे बचने के लिए अपने चेहरे को रुमाल से ढक रहा है। फौरन तेवर बदल कर बज़्म रिसालत में आया। जितने भी अली के चाहने वाले असहाब थे उनकी शिकायतें रसूल के पास आती थी, लेकिन रसूल हज़रत रिफ्यूज कर दिया करते थे, जानते थे ना। रसूल ने कहा, जब आए ना बज़्म रिसालत में, कहा रसूल हम इसलिए सामने लाए, हम इसलिए बातें लाए ये कोई हम पर तानाशाही करे, ये कहना था फौरन आए तो ये वाली रसूल से कह दे अपना इस्लाम लाने का एहसान मुझ रसूल पे न जताएं। तवज्जो मौला तुम्हें सलामत रखे, तर्जुमे में पहुंच गए और जो तर्जुमे में नहीं पहुंचे वो इंशाल्लाह आगे पहुंचेंगे। कहा मुझ पे इस्लाम लाने का एहसान न जताओ, इस्लाम लाने का एहसान मुझ पे जताओ, न मेरे अल्लाह पे जताओ, बल्कि अल्लाह कह रहा है एहसान तो हमारा है तुम पर कि हमने तुम्हारे कुलूब में जो शिर्क से आलूदा थे ईमान के नूर को भर दिया, ईमान के नूर को भर दिया, ईमान के नूर को। अब तवज्जो है, ए रसूल अच्छी बात कह दी अल्लाह ने तेरी ज़बान मुस्तफ़ा से, क्या कि तुम्हारा इस्लाम लाना मुझ रसूल पे एहसान नहीं, तुम्हारा इस्लाम लाना एहसान नहीं। तो भाई बात यह है कि जितने इबादत इस वक्त हुए जमीन पर ये मुसलमान आलम अंजाम दे रहे हैं, ये इबादत इस्लाम के अंदर है, इस्लाम से बाहर। सवालात भी होंगे, तैयार हो। मेरे लिए मसला है, बुजुर्ग सारे आगे बैठे, इनका बैठना भी है। अब मैं बार बार यहाँ देख रहा हूँ, मुझे बात दोस्तों से करना, अपने छोटों से करना, प्रिंसिपलों से करना। भाई बात यह है कि नमाज इस्लाम में या इस्लाम नमाज में, रोजा इस्लाम में या इस्लाम रोजे में, ज़कात इस्लाम में या इस्लाम ज़कात में, हज इस्लाम में या इस्लाम हज में। यार पहुंचो, यार पहुंचो, जिस फर्ज पर तुम आगे बैठे उसका मैं बता के जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस्लाम में नमाज, नमाज इस्लाम में, इस्लाम में रोजा, रोजा इस्लाम में। भाई इस्लाम में नमाज, इस्लाम में रोजा, इस्लाम में हज, इस्लाम में ज़कात, इस्लाम में हर इबादत, जितनी इबादत इस्लाम में है वो सब के सब इस्लाम के तहत। तो रसूल ने कहा तुम्हारा इस्लाम लाना मुझ पे एहसान नहीं, तुम्हारा इस्लाम लाना मुझ पे एहसान नहीं। अब मसला ये है कि राजा जुल्फ़िकार साहब ने मुझ पे एहसान किया, अगर मैं गैरत ईमानी रखता हूँ तो जिंदगी भर इनके एहसान को नहीं भूलूंगा। मैं शुक्रगुजार, मैं अपने बुजुर्ग का शुक्रगुजार, मौला ने सलामत रखे। अगर कोई दुनियावी तौर पर इंसान किसी पर एहसान कर दे तो अगर उसमें गैरत है उसके एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और कुरान कहता हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान, एहसान का बदला एहसान। तुम्हारा इस्लाम लाना रसूल का एहसान नहीं। तो ढूंढो ढूंढो आलम में, निकलो निकलो आलम में और देखो, तलाश करो रसूल का कौन सा एहसान बने जो एहसान बने, जो एहसान बने, जो एहसान बने। तो नमाज एहसान नहीं, रोजे एहसान नहीं, हज एहसान नहीं, ज़कात एहसान नहीं। यार एक बात बताओ, आज रोजा है, कौन सा? सारे दिन से भूखे प्यासे हो, लेकिन जो मजलिस हुसैन है ये कितनी देर चलेगी? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। सारे दिन इस इबादत में हो,
خدا کے لیے نہیں پہنچے. یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی. سارے دن ہو روزے کی حالت میں مجلس میں آئے ہو 3 گھنٹے کے لیے. شہری سے لے کے وقت افطار تک بھوکے بھی ہو, پیاسے بھی ہو, نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, قرآن بھی پڑھ رہے ہو, حلال و حرام سے بچ رہے ہو. رسول ذرا احسان نہیں. کہاں بیٹھے ہو واقعیت والو؟ رسول ذرا احسان نہیں. تمہاری نماز احسان نہیں. پھر قرآن نے اپنے وزن کھینچا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان, احسان کی جزا احسان. احسان ڈھونڈو احسان. تو وہ کون سا عمل ہے جو ذات مصطفیٰ پہ احسان, میرے نبی پہ احسان, حسن اول پہ احسان, حسن اول پہ احسان, عقل اول پہ احسان, علم اول پہ احسان, نور اول پہ احسان. تمہاری عمل تو رسول پہ احسان نہیں. جب تک یہ جملہ نہیں سمجھیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. اب میرا ٹائم چونکہ محدود کر دیا, نہیں تو انہوں نے کہا 40 منٹ, میں نے کہا میں تو 1 گھنٹے 40 منٹ والا آدمی ہوں. تو مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو جتنا ٹائم آپ کہیں اتنے ٹائم میں بات مکمل کر آگے بڑھ جائیں گے. کائنات میں کوئی عمل جو انجام دے رہے ہو وہ اسلام کے تحت ہے, اور اسلام رسول پہ احسان نہیں. اب سوال یہ کہ جب رسول سے کوئی عمل احسان نہیں تو رسول سے جزا کس بات کا نام ہوگی؟ تھوڑی سی بھوک آتی ہے, گھر رکھ کے آیا کریں. یہاں آتے ملنگ بن کر فقیر بن کر آئیے. حسین کی مجلس ہے. بھائی جان ادھر میری طرف متوجہ رہو یار, میری طرف متوجہ رہو. میں خونے جگر جلا رہا ہوں. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. مجھ پہ اگر کوئی احسان نہیں کر رہا تو جزا کا مطالبہ تو خالی ہو گیا نا, بتایا گیا نا. جزا تو جب لوں گا جب کسی پہ احسان کروں گا, بدلے میں وہ احسان کرے گا. جب میں نے کسی پہ احسان ہی نہیں کیا تو جزا کیسی؟ اب رسول ہے روزے جزا کا مالک. تو پچھلے محلے والے پوچھو خدا کے لیے, جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں ان کے ہاتھ ہمیشہ سلامت رہے. جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سلامت رہے. رسول ہے روزے جزا کا مالک. نمازیں پڑھتے رہے جزا نہیں, روزے رکھتے رہے جزا نہیں, حج کیے جزا نہیں, زکات کی جزا نہیں. تلاش کرو وہ جزا کے لیے ایک عمل کون سا کرے جو رسول پہ احسان بن جائے, جو رسول سے احسان بن جائے. اب کمال رسول نے یہی کیا. رسول نے نمازوں میں نہیں آؤں گا, روزوں میں نہیں آؤں گا, حج میں نہیں آؤں گا, زکات میں نہیں آؤں گا, نمازیں پڑھتا رہا. کوئی ایک روایت نہیں آؤ رسول آئے ہو, مسلم نماز پہ کھڑے ہوئے ہو, تم نے روزہ رکھا, شام سے لے کے وقت افطار تک بھوکے رہے, پیاسے رہے, شہر میں بھی رسول نہیں آیا, افطار میں بھی رسول نہیں آیا. پھر تم حج پہ گئے, کانے کعبہ گئے, طواف میں کعبہ کیا, رسول نہیں آیا. مقام مینا پہ آئے, جانور قربان کیا, رسول نہیں آیا. مقام مینا پہ سر کے بال مڑوائے, رسول نہیں آیا. صفا مروہ پہ آئے, دوڑنا شروع کیا, رسول نہیں آیا. رسول نہیں آیا. جب تم نے بہترین مال کو نکال کے زکات دینا چاہیے, رسول نہیں آیا. اے رسول تجھ پہ احسان کیا بنے گا؟ تو عادت کی عبادت رہے. تو رسول نے جملہ کہا, من بکا علی الحسین فقط حسنا بن نبی رب فاطمہ. جو بھی حسین کا ذکر منائے اور اس کے ذکر میں آ کے بیٹھے, اس کا عمل مجھ پہ بھی احسان, اس کی ماں پہ بھی. بات یہاں پہ ختم ہو گئی, لیکن 5-7 منٹ ہوگا. دنیا لگی ہے ان چکروں میں. رسول کہہ رہا تمہارا تو احسان مجھ پہ ہے کہ حسین کی مجلس مناؤ. مدت کا مطالبہ جب پورا ہوگا جب حسین کی مجلس مناؤ گے. اور سید محمد علی شاہ قاسم تمہیں تحفہ بھی دے کے جا رہا ہے, تمہیں بات بھی تمہارے ذہنوں میں راسخ کر کے جا رہا ہے. مجھے اور میرے اجداد کو دعا دے دینا, یہ انہیں کے ثمرات ہیں جو تم تک منتقل کر رہا ہوں. مجتہد کا پوتا ہوں, ایک عالم عمل کا پوتا ہوں. ہوائی باتیں نہ کرتا ہوں نہ کرنے کا آدمی. رسول نے کہا مجھ پر احسان, فاطمہ پر احسان. پھر رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے, میرا حسین کشتی نجات. کہا تھا نا 1450 سال پہلے.
حسین کو آگوں سے بیٹھا کے کہا تھا نا تو یہ کشتی نجات کو ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ فرمان رسول جب ہر رسول کے فرمان میں دلیل لاتے ہو تو فرمان کو بھی تو ٹٹولو نا. 1450 سال پہلے حسین کی کشتی کو چھوڑ کے کہاں گیا؟ وہ کشتی حسین ہے کہاں تلاش کریں اس کشتی حسین کو؟ بھائی ہدایت کا چراغ تو تھا حسین. وقت آخر گردن پر خنجر ہے. ہدایت کا سلسلہ جاری کہہ رہا ہے مجھے پہچان لو میں کون ہوں. یا سنیں یہ ہدایت کی کشتی تو کہاں ڈھونڈے, اس کشتی نجات کہاں ڈھونڈے؟ اس لیے کہ سوار ہوں گے تو نجات ملے گی نا. تو جس طرح تمہاری عبادتوں میں رسول نہیں آتا, رسول نے بتایا جب تم چاہے جس موقع پر بیٹھ کر جمع ہو کر حسین کا ذکر کرتے ہو, چونکہ ہم مجلس حسین سے چودہ آ جاتے ہیں, وہی مقام کشتی حسین نجات حسین بن جاتا ہے. اس لیے اس جگہ کا احترام, اس جگہ کی برکت, اس جگہ کی فضیلت, اس کا مقابلہ عالم کسی عبادت سے نہ کرنا. اس عبادت کو کائنات کی کسی عبادت سے نہ ٹکرانا. اس عبادت کا اجر ثواب وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی عبادت نہیں آ سکتی. دعویٰ کر کے جا رہا ہوں. اس لیے کہ کسی عبادت کے لیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ایک عبادت کے کرنے سے میں تمہیں اپنے ساتھ ادا کیے جانے والے پیدل حج کا ثواب دوں گا. لیکن خدا کی قسم رسول کا گھر ہے, حسین آغوش رسول, کائنات کی امی, مسلمانوں کی امی بیٹھے ہیں پاس. رسول نے حسین کے ماتھے کا بوسہ لے کر لبوں کا بوسہ لیا اور زلفوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ جانتی ہے یہ حسین کہاں سے؟ کہا حسین ہے, آپ کا بیٹا ہے, آپ کا بیٹا ہے. کہ اس کا مطلب جانتی ہے؟ رسول بتائیں میری معرفت میں اضافہ ہو. رسول نے کہا جو بھی اس حسین سے محبت کرے گا اور اس کے غم میں اپنے آنسو بہائے گا, اس کو میں رسول اپنے ساتھ ادا کیے جانے والا ایک پیدل حج کا ثواب منتقل کروں گا. اے واقعات والوں, خدا کی قسم فخر سے اپنے گھروں پہ جا کے سجدے معبودی کرنا اور آل محمد کو تعظیم سجدے کرنا کہ جس نے اللہ نے تمہاری ماں کے شرف دودھ میں تمہیں ولایت علی کی گھٹی پلائی. رسول نے کہا ایک حج کا ثواب, فوراً بول اٹھی اے رسول ایک حج کا کہا 2 حجوں کا, یا رسول اللہ 2 حجوں کا کہا 5 حجوں کا, کہا 5 حجوں کا 15 حجوں کا, تعداد 70 تک آ گئی, 70 تک. لا کائنات میں کوئی ایسی عبادت جس کے لیے رسول نے کہا پڑھ نماز دوں گا حج کا ثواب, رکھ روزہ دوں گا حج کا ثواب, فخر سے پچھایا کرو مجلس حسین کا فرض جس کے لیے رسول نے کہا 70 حجوں کا ثواب میں منتقل کروں گا تمہارے نام اعمال میں. بس میرے حق میں دعا کرنا, میرا اجداد کے حق میں دعا کرنا, میں تمہارے لیے آپ سب سے دعا کروں. اتنی عظمت ہے اس فرض حسین کی, اتنی عظمت ہے. بس اس تو کچھ مقام پہ مکمل ہو گئی, زندگی رہی انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہو. جن کی تعظیم کا معیار رسول سے قائم کرے گئے. بلال اگر کعبے کی سمت نظر نہیں آ رہی, علی کو دیکھ کر اذان دے. وہ علی جو رات گزری شب ضربت سے پہلے بیٹی کے ہاں وقت افطار کیا. اللہ اکبر. دو جملے سن لو, اس لیے کہ کوئی بھی بات مکمل نہیں ہوتی مسئلے سے. اور آج چونکہ تابوت برآمد ہوگا میرے ممکنات کے سلطان علی بادشاہ کا, ہمارا اور آپ کا تو کام ہے پرسا دے. اس لیے کہ مودت کا دعویٰ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک آنسو نہ بہا دیے. جب ان کے فضائل میں خوش ہو رہے ہو تو کوشش کرو ان کے مسائل میں آنسو سے آئے. آج قیامت ہے نا, تو بس 2 جملے سن لو. اس سے زیادہ مسائل میں پڑھتا ہوں, نہ پڑھنے کا عادی ہوں, نہ پڑھ سکتا ہوں, میرا در نہیں ہے برداشت. سید زادہ ہوں, اولاد علی ہوں. کہا بیٹی آج تمہارے افطار آئے ام کلثوم کے ہاں, اور اولاد بھی ہے. شہزادی نے 3 قسم کے کھانے علی کے سامنے رکھے. تاریخ میں مختلف نام آئے. جو کی روٹی بھی تھی, دودھ تھا یا دہی تھی یا نمک تھا, اور پانی رکھا گیا. علی نے کہا اے بیٹی کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا بابا ایک ساتھ 3 چیزوں کا افطار نہیں کرتا؟ بابا جان آپ 3 چیزوں کا افطار نہیں کریں گے. نمک کو اٹھانے لگے. علی نے کہا بیٹی اس نمک کو رہنے دو, پانی اس دودھ کو یا اس دہی کو اٹھا دو. دودھ اور دہی کو جب اٹھایا گیا نا,
علی نے تاریخی جملے مختلف طریقوں سے تاریخ نقل ہوئی، نمک کو پانی میں گھولا اور جو کی روٹی کو ڈبونا چاہتے ہیں کہ حسین کی طرف نگاہ دیں۔ جب حسین کو دیکھا نا، مجھے نہیں پتا علی کے تصور میں کیا بات آئی کہ رونا شروع سے ممکنات سلطان نے، تو حسین نے ہاتھ بجو کہا بابا آپ آج رو کیوں رہے ہیں؟ کہا حسین میرا بھی وقت آخر ہے، لیکن مجھے جو کی روٹی میسر تھی، دہی میسر تھا، پانی میسر تھا، نمک میسر تھا، لیکن حسین جب کربلا میں 3 دن کا پیاسا، اے حسین تجھے کوئی پانی پلانے والا، حسین تجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ حسین تجھے کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، جو کی روٹی کو پانی میں ڈبو کر، نہیں پتا مجھے کہ علی نے 1 لقمہ 2 لقمے یا کھایا بھی نہیں کھایا۔ آگے نا جب گھر ساری رات سب روایتوں کو چھوڑ دیا، جلوس میں نکلنا ہے، تابوت برآمد ہونا ہے، میں نے جلدی اپنے مقصد کے قریب آ گیا۔ جب گھر آئے نا پوری رات اضطراب کی حالت میں علی اپنے صحن میں اپنے گھر میں چکر لگا رہے ہیں۔ اس حالت اضطراب میں علی ہو اور علی کی بیٹیاں سو جائیں، علی کی اولاد سو جائے، بڑی بی بی سے رہا نہ گیا، ثانی ادارہ کرے ہوئے کا بابا اس حالت اضطراب میں زندگی میں سے پہلے نہیں دیکھا، نانا دنیا سے گئے یہ اضطراب نہیں تھا، ماں دنیا سے گئی یہ اضطراب نہیں تھا، بابا آج کون سی ایسی بات ہے جس اضطراب کی حالت میں گھوم رہے ہیں؟ نہیں بتایا زینب کو کہ کیا وجہ ہے، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں ہیں، شاید اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ پوری رات علی اضطراب کی حالت میں گھومتے رہو، آسمانوں کی جانب نگاہ کر کے اللہ سے کلام کرتے رہے، یا اللہ کب فجر کا وقت ہوگا اور علی تیرے قریب آئے گا، کب فجر کا وقت ہوگا کہ یہ قربتیں، یہ دوریاں قربتوں میں بدلیں گی۔ اب جب جیسے ہی اذان کا وقت قریب آیا، علی گھر سے نکلے تو مرغابیوں نے بطخوں نے رستہ روکا اور اپنی چونچوں میں علی کے ابا کو پکڑ لی اور بے زبان جانور کہہ رہا ہوا ہے، علی آج تو مسجد نہ جا، آج تو مسجد نہ جا۔ تو علی نے حسن سے کہا بیٹا حسن اگر ان کی کفالت کر سکو، انہیں پانی دانا دے سکو تو اپنے گھر میں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا جو بے زبان جانور کی پیاس کا خیال رکھے، یا علی تیرا بیٹا حسین، تیرا بیٹا حسین شہباز کے علی اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں سدائے اس طرح سا بلند کرتا رہا۔ آئے مسجد میں، آنے کے بعد علی نے محراب میں کھڑے ہو کر جب اللہ اکبر کی صدا دی نا تو خدا کی قسم کوفے کے در و دیوار ہلنے لگے، ہر کوفے والا گھروں سے نکلا اور یہ سوچ کر نکلا کہ خدا جانے آج قیامت تو نہیں آ گئی کہ علی آج خدا دان دے رہے ہیں۔ اور جیسے ہی علی نے اذان مکمل کی، کیا دیکھا کہ ابن ملجم مروں سو رہا ہے، آ کر پاؤں کو ٹھوکر سے اٹھایا کہ ابن ملجم میں اپنا کام کرنے آ گیا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرنے آ گیا تو اپنا کام کر۔ بس علی محراب پر آئے، آنے کے بعد نماز فجر کی ابتدا کی، جیسے ہی علی نے نماز کو شروع کیا، سورہ الحمد تلاوت کرنے کے بعد رکوع کی حالت میں جیسی حالت سجدہ میں علی گئے، اس ظالم نے وار کرنا چاہا، وار خطا ہوا۔ جیسے ہی دوسرا سجدہ کر کے سر اٹھا رہے تھے، ظالم نے سر پہ وار کیا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ اس شدت کا وار تھا کہ علی کا امامہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور سر اس طرح سے شکافتا ہوا جیسے تاریخ کے سامنے قرآن کھلا کرتا ہے، بس سر پہ ضربت لگی۔ علی نے کہا فزت بالکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا۔ یہ سزا بلند ہونے کی پورے کوفے میں منادی ہو گئی کہ اے مومنوں کے امیر، اے لوگوں مومنین کا امیر مارا گیا۔ اس سزا کا سننا تھا کہ علی کے گھر میں قرآن برپا ہوا۔ علی نے کہا بیٹا حسن نماز کو مکمل کرو، حسن نے نماز کو مکمل کیا، ایک کپڑا بچھایا گیا، علی کو ڈال کر اٹھا کر چلنا شروع کیا۔ 18 بیٹے علی کے موجود ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا تجھے اٹھانے والے بھی تھے، ارے خون روکنے والے بھی تھے، لیکن آئے حسین کہ کوئی
अरे